روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور دنیا کی لذت فانیہ کی حقیقت۔ از شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم۔ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور دنیا کی لذات فانیہ کی حقیقت۔ ہم لوگ دنیا کے نیشنل نہیں ہیں اور ویزا بھی ناقابل توسیع ہے۔ یہاں تو کلرک کو کچھ دے کر ویزے میں توسیع بھی کرا لیتے ہیں، اور زندگی کا ویزا جب ختم ہوتا ہے، اگر پوری ریاست و سلطنت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیں کہ صرف اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت پڑھ کر سجدے میں میاں سے رو لیں، معاملہ صاف کر لیں، درخواست رحم کر لیں، تو اتنا بھی موقع نہ ملے گا۔ بس اس وقت کو ہر وقت یاد رکھیے جب منہ میں زبان تو ہوگی لیکن اس وقت ہم بے زبان ہوں گے۔ بیوی اپنے رخسار کو مردہ شوہر کے لبوں سے مس کرتی ہے لیکن یہ لب اب ادراک لذت سے قاصر ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اب سینما اور ٹیلی ویژن اور غیر محرموں کو دیکھنے سے عاجز ہیں۔ اس وقت کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں، مگر بینا نہیں ہوتی، مگر بینا نہیں ہوتی۔ کان اب عورتوں کے نغمات منشورہ از ریڈیو کو سن نہیں سکتے۔ زبان پر شامی کباب اور مرغ کی بریانی رکھی ہے لیکن احساس لذت اور حلق سے نیچے اتارنا ناممکن ہے۔ پس تمام لذات فانیہ کی جب حقیقت یہی ہے کہ اچانک ہم ان سے الگ ہو جاویں گے تو زندگی کا ویزا ختم ہونے سے پہلے اسی حیات عارضی کے چراغ سے حیات اخروی کا چراغ روشن کر لینا چاہیے، ورنہ حیات دنیا کا چراغ گل ہونے کے بعد کس نعمت کو اپنی جان کا تکیہ اور سہارا بناؤ گے؟ اور اگر تعلق مع اللہ کی دولت اپنی جان میں سے نیم جان دے کر حاصل کر لو گے تو پھر اس جان میں 100 جان محسوس کرو گے، تو پھر اس جان میں 100 جان محسوس کرو گے۔ نیم جان دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں جو کلفت پیش آوے اس کو برداشت کر لو۔ نیم جاں بستاند و 100 جاں دہد، نیم جاں بستاند و 100 جاں دہد، اونچے درو ہمت نیاید آ دہد، اونچے درو ہمت نیاید آ دہد۔ اس نعمت قرب کی لذت کے سامنے کائنات کے خزانوں پر نگاہ کرنا اپنی توہین معلوم ہوگی۔ جس طرح بادشاہی بوجہ قرب شاہ کے اس قدر عالی حوصلہ ہو جاتا ہے کہ بجو شیر نر کے ہرن اور چیتوں کے شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بادشاہ کی نظر اس کی نگاہ میں غیرت و ہمت کا معیار اس قدر بلند کر دیتی ہے کہ یہ جانوروں کے بادشاہ یعنی شیر نر پر حملہ کرتا ہے۔ می نگیرت باز شہ جز شیر تر، می نگیرت باز شہ جز شیر تر، کرگساں بر مردگاں بکشادہ نر، کرگساں بر مردگاں بکشادہ نر۔ اس طرح جب مومن کی روح مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے اور کسی مصاحب حق کی صحبت، کسی مصاحب حق کی صحبت کے فیض سے مصاحب سلطان حقیقی ہو جاتی ہے تو بزبان حال پکار اٹھتی ہے، رخ زری من منگر کے پائے آہنی دارم، رخ زری من منگر کے پائے آہنی دارم، چے میدانی کے در باطن چے شاہم نشیں دارم۔ اے مخاطب میرے پیلے چہرے کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرنا کہ میں کمزور ہوں، بلکہ راہ حق پر میں لوہے کے پاؤں رکھتا ہوں۔ تجھے کیا معلوم کہ میرے باطن کو کس سلطان السلاطین اور احکم الحاکمین کی معیت خاصہ حاصل ہے۔ پس یہ مبارک اور خوشبخت جان عارف مصاحب حق مثل بادشاہی کے ہے کہ ساری کائنات و لذات و مافیہا سے اپنی نگاہ پرواز کو قطع نظر کرتی ہوئی عرش اعظم اور صاحب عرش اعظم سے رابطہ قائم رکھتی ہے، اور اس کی نگاہوں میں تمام ما سوی اللہ ناقابل التفات اور بے قدر ہو جاتے ہیں۔ روح او سے مرق بس عالی طواف، ذل او اندر زمین چو کوہ قاف۔ عارف کی روح عرش پاک کا طواف کرتی ہوتی ہے اور جسم اس کا دنیا کی زمین پر مثل پہاڑ پڑا ہوتا ہے۔